پھر میم کی خواہش اور توقع کے عین مطابق مسز ملک اسامہ کا رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ گئی تھیں، اور میم اپنی ساری خوشی چھپا کر بظاہر حیل و حجت سے کام لے رہی تھی۔ مجھے تو آپ کی ساری بچیاں ہی پیاری لگی ہیں ماشاء اللہ، مگر اسامہ کی خواہش ابیر کے لیے ہے۔ وہ رکھ رکھاؤ والی خاندانی عورت تھی، ان کے بات کرنے کے انداز میں بھی بہت سبھاؤ اور رواداری تھی۔ میم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، مگر یہ معاملہ رسان اور تحمل کا متقاضی تھا۔ اتاولے پن کا مظاہرہ کھیل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ تبھی انہوں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، کچھ مجبوریوں کا رونا رویا، بڑیوں کو چھوڑ کر چھوٹیوں کا نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ، اور بالآخر ان کو کئی چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ یہ سب کچھ بالا ہی بالا ہوا۔ بات طے ہونے کے بعد ابیر کو خبر ہوئی تو صحیح معنوں میں اس کے خواصوں پر بجلی سی گر پڑی تھی۔ اتنے شاندار شخص کو دھوکہ دینے کا خیال ہی بے قرار کر دینے کو کافی تھا۔ وہ تل ملاتی ہوئی میم کے پاس آ کر برس پڑی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی میم کہ مجھے اس کھیل سے الگ رکھیے، اور میں نے تمہاری اس گزارش پر کان نہیں دھرا۔ خبردار جو تم نے کوئی فضول حرکت کی، ورنہ یاد رکھنا دوسرا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور محض یہ دھمکی مت سمجھنا۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ اسے حملہ سے قبل ہی زخمی کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو لاچار محسوس کرنے لگی۔ سوائے چپ سادھ لینے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، سو اس نے چپ سادھ لی۔ فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بیاہ کر اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر ابیر کا دل اس ڈرامے پر سسکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلب کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، اور یہ دن آ گیا تھا۔ میم کے علاوہ سارا، آنا اور آئینہ نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھیں۔ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے تیر بہادر طریقے سکھائے گئے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہیں، پھر اس کے بعد تو تم پر سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا، پھر تم پر بھی بدکاری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابیر بیگم پھر تمہیں کیسے معاف کر دیتی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے وقت سارا نے اس سے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت اور تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی، تبھی مما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ تبھی وہ بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا، پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہیں۔ کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تھی، گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ابیر بری طرح سے جھمپی تھی، پلکیں شرم سے لرز کر جھک گئیں۔ وقتی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر ابیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گفٹ جڑائیو کنگن پہناتے اسامہ نے بہت ملائمت سے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا ابیر۔ تم جانتی ہو جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدتوں سے چور تھا، اور دھیما ہوتا بلاخر سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ ابیر کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھر آئی تھیں۔ بھلا وہ اتنی عزت افزائی اور محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ ابیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں کی وجہ پوچھ رہا تھا، اور وجہ بتانے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بینچ لیا، اور رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی۔
اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالاعلیٰ اور زارا سے کرایا تھا، جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔ بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف کی روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ابیر، تم ان بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو، ان سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، کرو گی نا؟ اور ابیر نے پوری عمادگی کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے میم اسے کتنا ہی اکسائیں۔ وہ اسامہ کو خود مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی۔ وہ اس سے درخواست کر سکتی تھی کہ وہ اسے ان غلط لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی تھی، اور اسے پورا یقین تھا خدا اس کی فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ اپنے راستوں پر چلنے والوں کا وہ خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ بلا شبہ رسم کے مطابق اسامہ اسے میم کی طرف ملوانے کو لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ میم نے اس سے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ سوالات کیے تھے، مگر وہ نظریں چرا گئی تھی، اور میم اتنی جذبر ہوئی کہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ تبھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ابیر بیٹا، دیکھنا ذرا آئینہ نے بھی تک چائے کیوں تیار نہیں کروائی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نرگے میں دیا ہے، جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں گی۔ تبھی وہ کسی قدر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اسی لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی، مگر آئینہ کے پاس جانے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا؟ وہ ساتھ لے آنا تھا، ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی۔ اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے، کیا پتہ تم کتنی دیر وہاں ہو۔ وہ لا تعلق بنی ہونٹ پینچے سلگتی آنکھیں جھکائے کھڑی رہی، گویا تہیا کر لیا تھا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ تبھی سارا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، یاد رکھو تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو، ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ ابورشن وغیرہ کے جدید طریقے کے باوجود فگر کا ناس ہو جایا کرتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پتھر کی مورت کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تکے گئی۔ میم چائے کا کہہ رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا، یوں جیسے ان کی کسی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا تھا کسی نے یکلخت زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔ کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کی بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا صفاک و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات اس کے قہر و غضب کے گواہ تھے۔ ابیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو ابیر کے منہ سے آہوں اور کراہوں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ ابیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا، تبھی اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب بھی وہ بفر اٹھا تھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی، بدکار عورت؟ اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو پھر رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ابیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی، تبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، اسامہ ملک کو، ہاؤ ڈیئر یو۔ وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فحشہ عورت۔ تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سج دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت بینچ کر گرایا۔ ابیر اس کی وحشت کے آگے خوف زدہ ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بینچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتا رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ ابیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔
اس کے ہونٹ کے زیر کنارے سے خون جاری ہو گیا تھا، گردن پر گہری خراشیں تھیں جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھا۔ اس کا یہ خوف ابھی اسی طرح سے اسے گھیرے ہوئے تھا جب وہ پھر سے اس کے پاس چلا آیا۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے عبیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی، پھر وحشت زدہ سی ہو گئی۔ کہاں؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں۔ جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر ہی نہیں اترا تھا، تضحیک بھی در آئی۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں؟ وہ آنکھیں نکال کر گرایا اور عبیر شرم سے گھڑنے لگی۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی یا پھر کسی قیدی کے جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا۔ اکثر والدین کی غلطی کا خامیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح، مگر تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم پھر سے گل چھڑے اڑانے لگو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماند دن گزارنے ہیں۔ وہ اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا، اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطے کو ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا، اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو یہ تمہاری گناہ آلودہ زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رگنا چاہتا تھا۔ کتنی حقارت تھی اس کی آنکھوں میں، جس میں عبیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو جھکا لیا۔ اس موقع پر کچھ کہہ کر وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا تھا۔ عبیر کے لیے زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی، مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی، خدا کے ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھیں اور اسے گناہ سے آلودہ راستوں سے بچا لیا گیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ اسامہ ابھی آفس سے واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے اس کے پاس آ کر حیرانی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اتنا انا پرست تھا کہ سگی ماں کے آگے بھی بیوی کی بدکاری کو کھول کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ سبکی کا احساس اسے ہر وقت کچکولے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اسے کتنی آسانی سے ٹریپ کر لیا گیا تھا، اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ عبیر کو گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا اثر و رخ استعمال کرتے ہوئے عبیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کرا دیا تھا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کر سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کی عجلت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طوالت اختیار کر گیا تھا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی تھی، تو سوائے افسوس کرنے کے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر عبیر کا خیال آیا تھا، کہیں وہ بھی اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت اس کے ملازموں کو دھوکہ دے کر فرار نہ ہو گئی ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی رابطہ کیا تھا۔ ملازمہ سے بات چیت کر کے عبیر کی طرف سے خیر کی خبر سن کر قدرے اطمینان بھی نصیب ہوا، مگر مما کے سوال نے اسے پھر سے جزبز کر دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی آپ عبیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تو پھر کہاں ہے؟ مسز ملک سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اسامہ کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ مر گئی ہے وہ، آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گی، اوکے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ یہاں عبیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھی کہ پولیس ان عورتوں کو پکڑ کر تھانے لے کر گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسی سے مسز ملک کو بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ مطلب کچھ پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے بے چینی سے سوال کیے تھے۔ جواب میں ملازمہ نے رازداری سے ان کے نزدیک ہو کر جو کچھ کہا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹیوں کے ذریعے مالدار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر یہ بات انہوں نے ملازمہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے منہ سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھی اور ناکردہ گناہوں کی ایک طویل فہرست عبیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔
مسز ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھی عبیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کو ہاتھ بلند کیے تو پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل بھر آنے سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت اسے پاگل بنانے کو کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی تھی۔ اللہ جو دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، وہ تو اس صورت بھی اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے اگر وہ گناہ گار ہو۔ وہ تو پھر بے قصور تھی۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی تھی۔ پہلے جو ہر وقت دل کو ڈر لگا رہتا تھا اسامہ کے کسی بھی انتہائی فیصلے کا، اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ ملازمہ جس کے ذمے اس کا کھانا پہنچانا تھا وہ اس کے دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعا مانگی تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اورے دوپٹے کے ساتھ اس نے جیسے ہی روح پھیرا تو پلنگ کی بیک سے ٹیک لگائے اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کے وہ اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ تھی سنہری دھوپ کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔